السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسبیح کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، یہ تمام کلمات تسبیح کے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمات 4 ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور تمہیں اس میں سے کسی بھی کلمے سے شروع کرنا نقصان نہ دے گا۔ یعنی پہلے الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں یا سبحان اللہ پہلے کہہ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، تہلیل اور تحمید کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ ان کی اسی طرح بھنبھناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ، اور وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے ہاں ذکر کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے ہاں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں اس کا ذکر ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ دنیا میں کثرت کے ساتھ تسبیح کرے، کیونکہ ان تسبیحات کا پڑھنا تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کلمات کا ذکر کرنا، پھر اسی طرح یہ کلمات جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں اور الرحمن کو بہت ہی پیارے ہیں، وہ یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پھر ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان بھر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت نصف ایمان کے برابر ہے، اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان کی درمیانی فضا بھر جاتی ہے۔ انسان جب تسبیح کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی مٹتے ہیں، یعنی ایک طرف اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لاٹھی ماری تو اس کے پتے جھڑنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا، الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے اسی طرح گناہ جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑے۔ پھر اسی طرح یہ 100 اونٹوں سے افضل عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج طلوع ہونے سے اور غروب ہونے سے قبل 100 بار سبحان اللہ کہا تو یہ اس کے لیے 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ پھر اسی طرح تسبیح کے کچھ اور کلمات ہیں جن سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کی کلمات کہنے والا کون ہے؟ جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا جب سے اس بارے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ تسبیحات کا پڑھنا جنت میں درخت لگانے کا سبب بنتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان کے تمام جوڑوں کا صدقہ ہر روز اس پر واجب ہو جاتا ہے، اور یہ تسبیحات اس کے لیے ہر جوڑ سے صدقے کا باعث بنتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ تسبیحات عمر میں اضافے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی نہیں ہے جس سے حالت اسلام میں لمبی عمر دی گئی ہو، اس کی تسبیح و تکبیر اور تحلیل کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جن کو 100 مرتبہ پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پاک ہے اللہ اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا بچاؤ حاصل کر لو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا دشمن آ گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، لیکن جہنم سے تمہارا بچاؤ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن تمہارے آگے آ کر اور پیچھے آ کر تمہارا بچاؤ کریں گی، اور یہی کلمات باقیات صالحات ہیں۔ پھر اسی طرح دل کی گھٹن اور سینے کی تنگی کا علاج بھی تسبیح میں ہے۔ پریشانی، ڈر اور خوف کو دور کرنے کا ذریعہ بھی تسبیحات ہیں، تو ہر موقع کی مناسبت سے انسان کو تسبیح کرتے رہنا چاہیے۔